الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 156 الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا ان للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ترجمہ: وہ لوگ جنہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی عظیم آیت کا درس سیکھیں گے جو غم، پریشانی، بیماری، نقصان اور ہر تکلیف کے وقت مومن کے دل کو سکون دیتی ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو سکھائے، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ صرف پڑھنے کے لیے کے الفاظ نہیں بلکہ پورا عقیدہ، صبر اور اللہ پر بھروسے کا اعلان ہے۔ اس آیت کی آسان سی تشریح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سچے ایمان والے وہ ہیں جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ شور، شکوہ، ناشکری نہیں کرتے بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان للہ، یعنی ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارا جسم، جان، اولاد، مال، گھر، عزت سب اللہ کی امانت ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یعنی ایک دن ہم سب نے اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ اس دنیا میں کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ زمر کی آیت نمبر 10 میں فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا، یعنی جو بندہ تکلیف میں بھی اللہ سے جڑا رہے اللہ اس کا اجر بہت بڑا عطا فرماتے ہیں۔ صابر وہ ہوتے ہیں جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، خوف کی، بھوک کی، پیاس کی، مار پیٹ کی، استہزاء کی، روحانی، جسمانی، اعصابی، معاشی، معاشرتی، سماجی کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے مسلمان کو جو بھی تھکن، بیماری، غم یا تکلیف پہنچتی ہے اللہ اس کے ذریعے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون صرف ہم نے کسی کی وفات پر نہیں پڑھنا ہوتا بلکہ ہر مشکل، ہر پریشانی کے موقع پر ایون کوئی کانٹا بھی چبھ جاتا ہے نا تو بھی آپ نے ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ آپ لائٹ چلی جاتی ہے تو آپ نے ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے، یعنی ہر پریشانی پہ چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی پر آپ نے یہ پڑھنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بہترین نعم بدل دیتا ہے۔ حضرت سلمہ کہتی ہیں کہ ایک دن میرے شوہر ابو سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی بات کہتے سنا ہے جس سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر یہ دعا پڑھے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یا اللہ مجھے اس مصیبت کا اجر دے اور اس کا نعم البدل عطا فرما، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس کی مصیبت میں اجر دیتا ہے اور اس کو بہترین متبادل عطا کرتا ہے۔ حضرت سلمہ کہتی ہیں کہ جب ان کے ہسبینڈ ابو سلمہ کی وفات ہوئی تو کہتی ہیں کہ میں جو ہوں وہ بہت زیادہ لازمی سی بات ہے غمزدہ تھی، تو کہتی ہیں میں نے بڑی ہمت کی اور اللہ نے بڑی مجھے ہمت دی تو میں نے یہ دعا پڑھی۔ پہلے تو میں یہ اس دل میں سوچ رہی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، یعنی اللہ نے کہا ہے نا کہ میں بہترین نعم البدل دیتا ہوں، تو میں نے دل میں سوچا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا،
کہتی پھر بھی میں نے اللہ نے مجھے ہمت دی تو میں نے یہ دعا پڑھ ڈالی، اور جب میری عدت پوری ہوئی تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو بھیجا کہ ان کے ساتھ نکاح کر لیں۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نکاح کا پیغام ان تک پہنچایا۔ وہ اتنی اس بات پہ حیران ہوئی کہ انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی، لیکن وہ مطلب ان کا اتنا یقین نہیں تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر کے دکھا دیا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم شوہر عطا فرما دیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیتے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں 5 اصول ملتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1، ہر چیز اللہ کی امانت ہے۔ اولاد، مال، صحت، رشتے سب اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ نمبر 2، مصیبت ایمان کی پہچان ہے۔ آزمائشیں اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں، بلکہ کبھی کبھار اللہ اپنے محبوب بندوں کو آزماتا ہے۔ نمبر 3، صبر زبان سے نہیں دل سے ہوتا ہے۔ شکوہ چھوڑ کر اللہ کی رضا پر راضی ہونا اصل صبر ہے۔ نمبر 4، دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، ہم سب نے ایک دن اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ نمبر 5، مصیبت گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ اگر بندہ صبر کرے تو تکلیف اس کے درجات بلند کرتی ہے۔ خواتین کے لیے تو اس میں خاص نصیحت ہے۔ بعض اوقات گھریلو مسائل، اولاد کی پریشانیاں، بیماری اور رشتوں کی تلخیاں انسان کو توڑ دیتی ہیں۔ ایسے وقت میں یہ آیت دل کو مضبوط کرتی ہے۔ جب بھی کوئی غم آئے تو فوراً یہ پڑھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ مومن کے دل کا سہارا ہے۔ یاد رکھیں، مصیبت آنے پر 2 راستے ہوتے ہیں، ایک شکوے کا راستہ، دوسرا صبر کا راستہ۔ شکوہ دل کو مزید بے سکون کرتا ہے، جبکہ صبر انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں صبر، رضا اور اللہ پر کامل بھروسہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔